اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہجر کی کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ایک آیت کے بعد 13واں پارہ ختم ہوگا اور 14واں پارہ شروع ہوگا، اور یہ تقسیم جیسا ایک آیت 13ویں پارے میں آ گئی اور باقی کے جو ہے 14ویں پارے میں آ رہی ہے، تو یہ جو 30 پارے بنائے گئے ہیں بالکل 30 ایکول پارٹس آف دی قرآن، تو اس میں ایک آیت 13ویں پارے میں آ گئی اور ایک 14ویں پارے میں۔ اب یہ جو ہجر جو لفظ ہے جیم رے، اس کا مادہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا حجرہ، کمرہ، جیسا ایک ویکنٹ اسپیس ہے، خالی جگہ جس کو دیواروں سے گھیر لیا جاتا ہے، حجرہ اسی سے ہے۔ تو ایک بڑی خاص بات ہے، بڑا اپروپریٹ ورڈ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن میں استعمال کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب حکم ہوا پانی کے لیے عصا مارنے کا، تو حجرہ کا لفظ استعمال ہوا، وہاں رواسیہ وہ بھی پہاڑ کے معنوں میں آتا، اور جبل، سنوان، یہ تمام الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ تو یعنی جو پانی جن پہاڑوں میں ملتا ہے وہ پورس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ہجر کی بات ہے، جو لوگ سعودی عربیہ میں رہ چکے ہیں وہاں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مدین صالح، جہاں صالح علیہ السلام کی قوم بسی تھی، تو اس کے جو پہاڑ ہیں وہ سیڈیمنٹری راکس ہیں، سینڈ سٹونز سمجھ میں آتے ہو، اور وہ راکس پورس ہیں، اس میں سوراخ ہیں، باریک 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 سوراخ ہیں۔ تو یہاں بھی اس ترجمہ ہے ہمارے شمس پیرزادہ، ان کے 3 والیوم ہے دعوت القرآن، 2nd والیوم میں اس کے فوٹوگرافز بھی ہیں، تو آپ فوٹوگرافز دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ سیڈیمنٹری راک سے طے بطے جو ہے، میں اس کی انشاءاللہ آگے ڈسکرپشن آئیں گا، ویسا ڈپازٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سوراخ ہیں، سینڈ سٹونز جو جس میں سوراخ ہوتے۔ تو جہاں یعنی یہ جو سمود کی قوم جہاں تباہ ہوئی تھی، جن کے پاس صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور جو مدینہ اور مدینہ منورہ اور تبوک کے بیچ میں جو پڑتا ہے راستے پہ، وہاں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا قوم سمود کے پاس، تو ان کا واقعہ آگے آ رہا ہے، یا آج نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ اتوار میں آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے جو رجیم ہے، دھتکارا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان فائدہ پہنچانے والا ہے اور رحیم ہے ترس کھانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ انشاءاللہ ہم جو سنیں گے یہ اگر ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس میں ہم کو جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ الف لام را، اب یہ کئی وقت بات آ چکی ہے کہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ پھر بھی ایک بات آئی ہے، حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ہر حرف کو پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی قرآن نازل ہوا ہے انسان کے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے، ہدی للناس ہے۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف بھی اگر آپ پڑھیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر آپ سمجھنے کے لیے اڑ کے پڑھ رہے ہیں تو 20-20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو صرف حروف کے 10-10 نیکیاں، پھر سمجھ کے پڑھنے کے نیکیاں، پھر عمل کی نیت کے نیکیاں، پھر عمل کی نیکیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے اتنی بڑی کتاب ہے۔ تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن ہے جو کھلا ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت کس کو بولتے۔ تلک آیت ایک نشانی ہوتی ہے، جیسا کسی گھر پہ آپ دیکھیں کہ ریڈ بلب ہے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے، اور اگر اس میں لائٹ ہے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہیں، یہ نشانی ہے۔ تو اب یہاں نشانیوں کا جو قرآن میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کی نشانیاں۔ تو ایک تو نیچرل فینومینا ہے، بھئی سورج کا نکلنا، غروب ہونا، بارش کا ہونا، بارش کا نہیں ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسولوں کو جو معجزے دیے گئے وہ بھی نشانیاں ہیں، یعنی وہ نشانی ہے ان کے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی، جو معجزے دیے گئے۔ اور قرآن کے جملے بھی جو ہے اس کو بھی نشانی کہا گیا، کیونکہ ایسے جملے سوائے اللہ کے کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔
ایک ایک ورڈ اپروپریٹ اور حق اور صرف حق ایسا کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. کوئی کتاب دنیا میں ایسی کتاب کی ویسی نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیات بھی اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں، اللہ تعالیٰ کی نشانی پہچاننے میں ہم کو ہیلپ کرتی. تو یہ نشانی ہے، یہ جملے ہیں ایک کتاب کے. اب کتاب ہم عام طور پہ اردو کی کتاب لے لیتے، جیسا یہ کتاب ہے. عربی میں کتبہ کا جو مفہوم آتا ہے پرسکرپشن، کتبہ علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں. فاسٹنگ از پرسکرائبڈ آن یو، یعنی کوئی قانون بنانا. کتاب ریکارڈ کے سینس میں بھی آتا، اور کتاب کی بھی شکل میں آتا. تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جملے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے ایک کتاب کے، یعنی جو پرسکرپشن ہے، جو نسخہ ہے وہ قرآن مبین. اب یہ واو جو ہے یہاں اکثر قرآن میں واو تفسیری آتا جو ہم لوگ نیگلیکٹ کر دیتے. اس کے معنی یہ رہتے کہ یعنی کہ یہ کیسی کتاب ہے. قرآن کس کو بولتے؟ ریسیٹیشن، جو پڑھا جاتا ہے. مبین، سمجھانے والا. یعنی یہ جملے ہیں ایک ایسے پرسکرپشن کی جو کھول کے ہر چیز کو زندگی کے سمجھا دیتے ہیں. جیسا اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ زندگی گزارنے کا سمجھایا گیا نسخہ ہے جو پڑھا جاتا ہے. قرآن جو ہے ریسیٹیشن. قرات کس کو بولتے؟ ریسیٹیشن کو. تلاوت کس کو بولتے؟ ریڈنگ کو. یہ فرق ہمارے ذہن میں ہو. تو بہرحال یہ آیات ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کے جو ایک کتاب کے پرسکرپشن کے جملے ہیں جو قانون پہ ہم کو عمل کرنا ہے، اور ایک ایسا ریسیٹیشن ہے، ایسی قرات ہے کہ جس کو بالکل کھول کے سمجھایا گیا. یہاں 13واں پارہ ختم ہوا، 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون. اور یہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اکثر آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ سرنڈر کر دیتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنڈر کیا اس طریقے سے کاش کہ وہ سرنڈر کرتے تھے، کر دیتے. یہ جو ہے کفر کرنے والے یہ اکثر خواہش کریں گے. یعنی ظاہر ہے کہ جب عذاب دیکھ لیں گے اور قیامت جب آ جائے گی، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، تو ان کو آپ چھوڑ دیجئے کھاتے پیتے اور مزے اڑاتے. ویلہہم الامن، اور جھوٹی امیدوں میں، خوش فہمی میں، دھوکے میں رہنے دیجئے ان کو. جو یہ جھوٹی امیدیں ہیں، جیسے شیطان امید دلاتا، آپ دنیا بھر کے گناہ کر رہے ہیں اور شیطان بول رہا کہ بھئی اللہ غفور و رحیم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ تو سورہ مائدہ کی 9ویں 10ویں آیت میں ہم کو معلوم ہوا، 8ویں 9ویں 10ویں کچھ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور ہماری آیتوں پہ عمل نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے تو دوزخ ہے. تو یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، گناہ کرا کے جو ہے سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم تو ہیں، لیکن کیسے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے. تو ان کو یہ جھوٹی امیدوں میں رہنے دیجئے، یعنی کھاتے پیتے مزے اڑاتے جھوٹی امیدوں میں رہنے دیجئے. فسوف یعلمون، یہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا کتاب معلوم. اور کسی امت کو، کسی جنریشن کو، کسی قوم کو ہم نے ہلاک نہیں کیا لیکن اس کے ہلاک ہونے کا وقت معلوم تھا، لکھا ہوا تھا، پہلے ہم نے لکھ دیا تھا. جیسا دیکھیے اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ 15 اگست 1947 برٹش حکومت ختم ہونے کا ڈیٹ تھا، وہ اللہ تعالیٰ پہلے لکھ چکے تھے. 17 سپٹمبر 1948 HSD نظام کی حکومت ختم ہونے کی ڈیٹ تھی، اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ چکے تھے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں کب کوئی قوم کو تباہ کیا جائے گا. ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون. اور کوئی امت اپنا جو اجل رہتا، اس کا جو پیریڈ رہتا ختم ہونے کا، نہ اس کو پہلے کھینچ سکتی ہے نہ آگے بڑھا سکتی ہے. ڈیٹ اتنی فکسڈ ہے کہ نہ آگے ہوتا نہ پیچھے ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے. جیسا سورج آج سن رائز کا کچھ ٹائم ہے، سن سیٹ کا کچھ ٹائم ہے، تو یہ 11 دسمبر کو کوئی بھی سال آپ دیکھ لیجئے سن رائز اور سن سیٹ کا وہی ٹائم رہے گا. ایک سیکنڈ جو ہے اس میں جو ہے فرق نہیں آئے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو
یعنی جو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب وغیرہ جس میں پوری کائنات کا پروگرام تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے کسی کی موت بھی ایک گھڑی آگے ایک گھڑی پیچھے نہیں جاتی. تو یہ قوموں کی تباہی بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کے اوپر یہ ذکر یعنی یاد دہانی قرآن نازل ہوتا ہے، بے شک آپ مجنون ہیں، یعنی جنوں کے اثر میں ہیں. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی بولے کہ جو ہے آپ مجنون ہیں، کیا پڑھتے بیٹھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ اتوار سے آنا چھوڑ دوں، اتنی تکلیف ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے کیا کیا نہیں کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، ہر طریقے کی اس قسم کی باتیں کی، لیکن آپ ڈٹے ہوئے رہے اپنی تبلیغ پہ. اللہ کے فضل سے ہم کو یہ موقع اللہ تعالیٰ بچا لیا ہے کہ ایسی باتیں ہم کو سننے میں نہیں آتی. آپ سوچئے کہ کیا صبر اور کیا مستقل مزاجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایسی کی باتیں بھی کرتے تھے کہ ان کے دشمن بول رہے ہیں کہ آپ پر جنوں کا اثر ہے. اس کی وجہ کیا بول رہے ہیں؟ لوما تاتینا بالملائکتی ان کنتا من الصادقین. تو اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ ہمارے پاس ملائکہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ کی نبوت کے ثبوت میں ملائکہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ پچھلی دفعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، معجزوں کا تقاضا تھا. اور یہ معجزے کیسے؟ ان کی اپنی خواہش کے معجزوں کا تقاضا تھا. معجزہ تو تھا، شق القمر کا معجزہ تھا، نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. شق القمر کا معجزہ تھا جو کیرلا میں بھی ریکارڈ ہوا، ملبار تھا جب وہاں کے راجا کے میموائرز میں ریکارڈڈ ہے. ڈاکٹر حمید اللہ اپنی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حوالہ دے چکے ہیں. معجزہ تھا وہ. اور کئی معجزے ہوئے ہیں کہ باضابطہ کتابیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزوں پہ. تو یہ بولنا کہ جو ہے معجزہ نہیں دیا گیا، قرآن کو خود آپ نے معجزہ کہا کہ اتنی سائنٹیفک باتیں آپ آئندہ آگے دیکھیں گے کہ جو ہے آ رہی ہیں. تو جو ہے کوئی آپ ملائک فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی مقصد کے ساتھ. وما کانوا اذا منذرین، اور فرشتے نازل ہونے کے بعد پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، انتظار نہیں کر سکتے، تباہی آ جاتی ہے. بھائی لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے، تباہ ہو گئی قوم. تو جب فرشتے بھیجتے ہیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بڑی اہم آیت ہے کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ 1450 برس کا ثبوت ہے کہ ایک حرف قرآن کا ادھر ادھر نہیں ہوا. ابھی استنبول کی لائبریری میں جو ہے وہ نسخہ غالباً وہیں رکھا ہوا ہے جہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے اور اس پہ خون کا دھبا تھا. ابھی وہ نسخہ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی جا کے جو ہے اس سے کمپیئر کر لیں کہ 4 نسخے جو رکھے ہوئے تھے اس میں 2-3 کا حوالہ ملا ہے. تو ایک حرف کا جو ہے یعنی اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی چیز نہیں ہے، اس کی ہم نے حفاظت کی. اب یہ حیف ہے زوئے کے جو مادے میں حفاظت کا معنی اردو میں ہم حفاظت پروٹیکشن کے سینس میں لیتے ہیں، عربی میں حفاظت پروٹیکشن میں بھی ہے، نگہبانی کرنا، نظر رکھنا، مانیٹر کرنے کے بھی معنوں میں آتا. جیسے آیت الکرسی میں ولا حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. اللہ تعالیٰ کس سے حفاظت کریں گے؟ بھئی کمزور آدمی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھتا، اللہ تعالیٰ کو کس کا خوف ہے؟ تو یہاں حفاظت کا ہے نا، زمین اور آسمان کا جو پورا قانون ہے اس کو مانیٹر کرنا، اس پہ نظر رکھنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. یہ بات سمجھ میں آتی. تو اب یہاں قرآن کے بارے میں 2 باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بھی کی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کتاب نازل ہوئی، انہوں نے بتایا ہم کو کہ قرآن پہ کس طریقے سے عمل کیا جائے، اور اس عمل کی وجہ سے یہ قرآن پروٹیکٹڈ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے نظر رکھی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اس پہ عمل کیا جائے. بہرحال ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن ماشاءاللہ آپ اطمینان سے پڑھیں کہ اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہے، جیسا نازل ہوا ہے ویسے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعٍ أَوَّلِينَ، اور بے شک آپ سے پہلے ہم نے پہلے کی قوموں میں جو ہے
رسول بھیجے. دیکھیے شیعہ ہمارے پاس ایک طبقے کو شیعہ بول دیتے, ایک سیکٹ کے مطلب ہے, ایک فرقہ. اور ہم نے ہر فرقے میں جو آپ سے پہلے جو گزر چکی ہیں وہاں رسول بھیجے ہم نے. وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, اور وہاں ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا, رسول کا مذاق اڑایا. یہ کیوں ہوا؟ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اس طریقے سے ہم نے خود مجرمین کے دلوں میں ڈال دیا. ایک معنی یہ ہوتے کہ یہ مذاق اڑانا ہم نے خود یہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیا کیونکہ ان کو سزا دینا تھا. اور ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ لا یؤمنون بہ, کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے اس میں. تو ایک معنی ایسا ہوتے ہیں کہ جو ہے ہم نے خود ان میں جو ہے یہ چیز ڈال دی کہ مذاق, رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر ایمان نہیں لاتے تھے کیونکہ ان کو سزا دی جائے. اور یہ کون لوگ تھے؟ مجرم تھے یہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے نہیں تھے. جو قانون کے خلاف کرتا اس کو مجرم بولتے آپ. کرمنل کس کو بولیں گے؟ جو قانون کے خلاف جاتا ہے. تو یہ لوگ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خود یہ کیونکہ مجرمین ہے, دیکھیے کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے, کیونکہ یہ مجرمین ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ رسول وغیرہ جو علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں ہیں اس کا مذاق اڑائیں. لا یؤمنون بہ, اس پہ ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین, اور یہ پہلے لوگوں کی سنت جو ہے گزر چکی ہے. اب یہاں لفظ سنت کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ جائیے کہ سنت کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس سنت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہو گئی ہے, لیکن سنت کے عربی معنی جو ہیں طریقے کے ہوتے ہیں, پروسیجر. یہ بات یاد رکھیے, آئندہ انشاءاللہ یہ تفصیل میں آئیں گی. لو فتحنا علیہم بابا من السماء, اور اگر ہم ان پر جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیں, فظلوا فیہ یارجون, اور وہ اس میں عروج یعنی چڑھتے چلے جائیں. ایک معجزے کے طور پہ اگر ہم آسمان کے دروازے کھول دیں اور یہ آسمان پہ چڑھتے چلے جائیں, لقالوا انما سکرت ابصارنا, یہ کہیں گے کہ صرف ہمارے آنکھوں پہ جادو ہو گیا. انٹاکسیکیٹڈ, our eyes have been intoxicated. سکرات, موت کے سکرات, انٹاکسیکیشن آف ڈیتھ. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا کیا ہے, اب جانے کا وقت آ گیا. ایک آدمی نشے میں ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا. ایک آدمی نیند میں ہے, نیند کے واسطے بھی سکرات کا لفظ آیا. گہری نیند میں ہے, آپ اس کو کچھ بول رہے ہیں, وہ نیند جمایا لے رہا, سمجھ رہا نہیں. دوسرے دن بولے تو بولے میں فالو ہی نہیں کرا آپ کیا بول رہے تھے. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ اگر ہم معجزوں سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے, ایمان نہیں لائے. تقاضا, جھوٹا تقاضا کر رہے ہیں آپ, ملائک کو لاہم ایمان لائیں گے. اور پھر یہ لاجیکلی بھی نہیں لائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے ہاتھ میں کلاڑی دے کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا تھا. پوچھے تو بولے کہ بڑا بت توڑا. وہ بولے بھائی یہ کیسے بات کرتے, مان لیا اپنی غلطی, آپس میں کنفیس کرے کہ بھائی یہ کیسے بات ہی نہیں کرتے, یہ کیسا توڑے گا یہ. پھر بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اگر کسی کو ایمان دینا چاہتے ہیں تو دیتے ہیں. یضل من یشاء ویہدی من یشاء, ہم جس کو گمراہ چھوڑنا چاہتے ہیں گمراہ چھوڑتے ہیں, جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. پھر یہی بات سورہ یونس کی 99 اور 100 آیت میں آئی کہ اگر ہم چاہتے تو سارے انسانوں کو ایمان پہ جمع کر دیتے. کیا تم ان کو زبردستی ایمان لانے پہ مجبور کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاتا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے پہ. یہ ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اگر ایمان لائیں اور ایسی محفل میں بیٹھیں, اللہ تعالیٰ کا کریڈٹ ہے. چلتے چلتے یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے تو یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پہ جو ہے جادو ہو گیا ہے. بل نحن قوم مسحورون, حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو جادو کے اثر میں آ گئے. اگر یہ آسمان پہ ان کو دروازے بھی کھول دے, چڑھاتے چلے جائیں کہ بھئی اب تو ایمان لاؤ کہ اللہ ہے اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, تو بھی یہی کہیں گے کہ جو ہے ہماری آنکھوں کو نشہ ہو گیا ہے اور ہم پہ جادو ہو گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور بے شک ہم نے آسمان میں بروج بنائے اور اس کو زینت دی, دیکھنے والوں کے لیے زینت دی, ڈیکوریٹو بنایا. اب بروج کو, لفظ بروج کو سمجھنا ہے, کافی سائنس اس میں ہے.
دیکھیے بروج عربی میں کس کو بولتے؟ جیسا گولکنڈے کا قلعہ ہے، اکثر لوگ دیکھے ہوں گے، یا ریڈ فورٹ ہے، وہ دیوار پہ کمرے ہوتے حفاظت کے لیے، وہاں جو ہے چوکیدار بیٹھتے ہیں، بھئی کوئی اندر بادشاہ ہے اور کوئی آنا نہیں، تو چوکیدار وہ جو کمرے رہتے اس کو بروج بولتے، قلعے کی دیواروں پہ جو کمرے رہتے بروج بولتے۔ اب جو دیکھنے والا جاتا اس کو صرف کمرے دکھتے، اندر کیا ہے نہیں دکھتا۔ کیا بہترین لفظ ہے۔ اب یہ گیلیکسیز کے لیے آیا، اب عربی میں ہمارے پاس ترجموں میں بڑے ستارے بول کے کر دیے، کیونکہ اس زمانے میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا گیلیکسی کا۔ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی نہیں ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اتنا نہیں ہوا تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ فرض کیجئے کہ فتح میدان پہ ڈے اینڈ نائٹ میچ ہو رہا ہے اور وہ ریفلیکٹرز میں کوئی 25 بلبس لگے ہوئے ہیں، دور سے آپ دیکھ رہے ہیں تو خالی ایک روشن چیز دکھ رہی ہے آپ کو، ایک ایک بلب الگ الگ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو گیلیکسیز اتنی دور ہے کہ اس میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں، ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں، ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں، اور سورج جو آرڈنری سٹار ہے 14 لاکھ کلومیٹرز ہے، اور ایک بلیک ہول ڈسکور کیا گیا جو 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دی سن ہے۔ تو کتنی دور ہیں کہ اب جیسا یہ پورے بلبس دکھ رہے ہیں آپ کو، اس کو اٹھاتے چلے جائیے لائٹ کھول کے، تو بہت اوپر چلے گیا تو ایک ہی لائٹ آئے گی، پورے نزدیک دکھیں گے، کیوں قریب ہو جائیں گے، اینگل آف پروجیکشن جو آنکھ سے جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان میں یہ بروج بنائے، گیلیکسیز بنائے۔ اب اس کی ایک مثال لیجئے، جو ایروپلین میں سفر کیے ہیں، آپ کہیں جنگل پہ نظر ڈالے تو جو ہے خالی ہرا دکھتا، ذرا پلین نیچے اترا تو الگ الگ جھاڑ دکھنے لگتے، پلین ذرا اور نیچے اترا تو ایک ایک ٹہنی دکھتی، شاخ، برانچز آف دی ٹری آپ دکھتے، اور ذرا نیچے اترا تو پتے دکھتے۔ تو جتنا دور رہیں گے اتنا خالی ہرا رنگ دکھ رہا۔ اب آپ بول ہی نہیں سکتے یہ جنگل ہے یا ایک ہرا پیچ ہے، اوپر سے بول ہی نہیں سکتے، ایریل فوٹوگراف اگر آپ لیں تو۔ اس طریقے سے ہم کو یہ جو بروج ہیں، گیلیکسیز ہیں، وہ بڑے ستاروں کی طرح دکھتے ہیں، حالانکہ اندر اس کے بلینز آف بلین سٹارز ہیں، اور دیکھنے کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ بھئی اب یہاں تو اتنی لائٹ رہتی ہے، شہروں میں معلوم نہیں ہوتا، کسی ہل سٹیشن پہ چلے جائیے، آپ جنگل میں چلے جائیے، ہمالین رینجز یا ساؤتھ میں اوٹا کمانڈ وغیرہ چلے جائیے، اور رات کے وقت جب لائٹس نہیں رہتے اس وقت دیکھیے تو وہ مجھے ایک سین دیکھا تھا میں ہمالین رینجز میں، کہ وہ نیچے پانی جہاں بہتا وہاں جگنو جمع ہو جاتے، جگنو جو ہے فائر فلائی جس کو بولتے وہ بہت جمع ہو جاتے۔ تو اگر ایک اسپاٹ تھا وہاں آپ نیچے دیکھ کے اگر اوپر دیکھے تو چکر آ جاتا تھا کہ آسمان نیچے ہے یا اوپر ہے، ادھر جگنو چمک رہے ادھر تارے چمک رہے۔ تو اتنے تارے ہیں، اب آپ تارے دکھتے نہیں، اب کہاں دکھتا، اب ٹائم ہی کہاں ہے، اپنے پہ غور کرنے کو ٹائم نہیں ہے تو آسمان پہ کہاں غور کرتے بیٹھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھنے والوں کے لیے اس میں وہ بنا دیا ہے، ڈیکوریٹو بنا دیا ہے، وہ حفظہما وہ حفظناہا من کل شیطان الرجیم، اور پھر ہر شیطان جو دھتکارا گیا ہے اس سے آسمان کی حفاظت کر دی، یہ شیاطین آنا نہیں۔ تو اب اس میں بات آئی ہے کہ پہلے شیاطین جاتے تھے اور جو فرشتوں کو حکم وغیرہ ملتا تھا وہ سن کے آ کے، یا جو سوت سیئرز جو کاہن رہتے وہ فال کھولتے، ہاتھا دیکھ کے بولتے، ان لوگوں کے دماغوں میں آ کے ڈالتے تھے بات، تو اس میں سے 1-2 باتیں صحیح نکل جاتی تھی، 10 باتیں غلط ہوتی تھی۔ تو قرآن کے نزول کے بعد ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا، اتنا پیور نزول ہے اس کا کہ وہ شیاطین اوپر جا ہی نہیں سکتے سننے کے لیے اور جا کے ادھر ادھر غلط سلط ملانے کے لیے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا نزول قرآن کے ساتھ، یہ قرآن میں آیت آ چکی ہے بالکل، وہ کیا ان کو روک دیا گیا۔ الا من استراخ السما فاتبعه شہاب مبین، سوائے اس کے جو چوری سے کوئی بات سن لے تو اس کو ایک کھلا ہوا فلیم، شعلہ جو ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ آپ دیکھتے دیکھیں اب ہمارے پاس کیا بولتے، ارے تارا ٹوٹا ہوئی بولتے، تارا ٹوٹا نہیں، وہ شہاب میٹیورٹک شاور ہے، میٹیورائٹ ہے جو ایٹماسفیئر میں، ارتھ کے ایٹماسفیئر میں آ کے فرکشن کی وجہ سے جل جاتا، آکسیجن ملتا ہے اس کو،
फ्रिक्शन की वजह से जल जाता। तो कोई भी शैतान अगर ऊपर जाके जो है कुछ सुनना चाहे तो शहाबुल मुबीन एक शोला, खुला हुआ शोला जो है आप देख सकते हैं, वो उसको फॉलो करता है। ये सब देखे हुए हैं। और फिर कहा कि वल अर्दी मदद ना, और जमीन को हमने फैलाया। अब ये ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट 63 मिलियन ईयर्स पहले कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं। आप घर जाने के बाद वर्ल्ड मैप देखिए, वर्ल्ड मैप देखिए तो आपको मालूम होगा कि ये पूरे कॉन्टिनेंट्स जिक्सॉ पजल की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। अफ्रीका जाके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में फिट हो जाता, इंडिया जाके अफ्रीका के कोने में शिफ्ट होता, वो जो गैप आता उसमें ऑस्ट्रेलिया आके शिफ्ट हो जाता। तो 63 मिलियन ईयर्स पहले बोलते कि इंडिया जो हिमालय से इस तरफ है वो अफ्रीकन कोस्ट से मिला हुआ था, और रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है। नीचे प्लास्टिक मटेरियल है और ऊपर सॉलिड कोर है। तो ये मोशन की वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स हटते चले जा रहे हैं, जो बर्रे आजम है। तो हमने स्ट्रेच किया, मदद करना, स्ट्रेच करना, हाथ फैला के देना। तो हमने जमीन को कई जगह पे आया। अब इसमें क्या हुआ, अब ये समझिए कि ये इंडिया है, अफ्रीका से निकला, और ये तिबेट है जो हिमालय से पहले, ये बीच में टाइटस ओशन है। तो अब यहां बात आ रही है कि वह अलखैना फीहा रवासिया, और उसमें जो है सेडिमेंट्री माउंटेन्स डाले। तो अब ये हुआ कि अब ये ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट्स जो हुआ, तो ये इंडिया हटते 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 इधर आके जो है ये जो नीचे सेडिमेंट्स थे वो हिमालयन रेंजेस के वैसा उड़ गए ऊपर। क्या कुदरत है खुदा की, क्या फोर्स है। जो समंदर की तय पे जो सेडिमेंट्स थे वो उठ के 8 किलोमीटर अबव द सी लेवल हो गए, ये जो फोर्स हुआ ऐसा। अच्छा, अब रवासिया का वर्ड देखिए आप, थोड़ा वक्त लगता मगर समझने की बात है। रवासिया मुरसाहा एक ही रूट वर्ड से है। मुरसाहा किसको बोलते हैं? लंगर डालना, टू एंकर ए शिप। जब जहाज किनारे पे आता तो उसमें एक एंकर के शक्ल का एक रहता है, ऐसा कमान के वैसा, लोहे की शीख लगी हुई रहे, वो रहती जाली और चेन, उसको नीचे डालते हैं। तो क्या होता, पानी की सतह पे आता, पानी की सतह से नीचे जाके तल पे बैठ जाता। फिर जब कश्ती चलने लगती तो फिर वो एंकर को खींचते, वो तल से उठता, पानी की सतह के ऊपर उठता और मूव करता। तो रवासिया मुरसाहा वही है, यानी ये जो बारिश होती है तो तमाम जमीन की जो मिट्टी है वो समंदरों में पानी की सतह के ऊपर से समंदर की सतह पे आती है, फिर बॉटम पे जाके सेटल होती है, मिलियंस ऑफ ईयर सेटल होती है। उसके बाद में ये जो ऐसा प्रेशर पड़ता है, तो ये जो है टिबेट में हिमालयन रेंजेस की ये मिसाल है कि वो इधर टिबेट है, इधर अफ्रीका से निकला हुआ इंडिया है, दिल्ली वगैरह पूरा। अब ये जो दबा है तो जो है 8 किलोमीटर, और इसमें फिर गिर भी जाते हैं, ऐसा फोल्ड भी हो जाते हैं, 2 फोल्ड्स हो जाते हैं। कई फोल्डेड माउंटेन्स है। जहां मूसा अलैहि सलाम को वादी तुआ जो कहा गया है वो फोल्डेड माउंटेन्स है। हम तुआ का लफ्ज जो है वो ट्रांसलेशन नहीं करें, क्योंकि जब भी ये नॉलेज नहीं आई थी, अब जो है बिल्कुल खुल के आ रही है। तो फिर बता रहे हैं कि देखो इस तरीके से हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करते हैं। 1975 में जियोफिजिकल ईयर मनाया गया था, उसमें एस्टैब्लिश हो गया कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। अब वो तफसील में जाना इस वक्त बहुत टेक्निकल हो जाता, ऐसा इंडिया जो है हटा है। आप नक्शा देख लीजिए, जिक्सॉ पजल जम जाता है। और ये हटने की वजह से जो माउंटेन्स उठे हैं, वैसे माउंटेन्स को रवासिया कहा गया। अगर वो माउंटेन्स में सुराख है तो उसको हजरा कहा गया, हिजर। आम माउंटेन को जैसा नौबत पहाड़ है, जबल कहा गया। चट्टान को सिनमान कहा गया। कोई 12-13 अल्फाज हैं उसके लिए। तो फिर यहां अलखैना फीहा रवासिया क्यों लिखे आप? तो सवाल ये होता है कि यहां जबल क्यों नहीं लिखे, हजर क्यों नहीं लिखे, कोई और वर्ड 10-12 वर्ड्स में से? तो इतना अप्रोप्रिएट है कुरान के, कोई टॉप क्लास जियोलॉजिस्ट को लाके आप ये उसकी अरबी समझा दीजिए। उन्हें बोलता साहब ये तो हम तो हाल में 1975 में डिस्कवर करे हैं, इसको एस्टैब्लिश कर दिया साहब। ये 1450 ईयर्स बैक अल्लाह ताला बता रहे हैं। हम सो रहे थे बदकिस्मत, हम अब भी सो रहे हैं। बल्कि कई लोगों को एतराज है, ये क्या साइंस में कुरान मिला रहे हैं, कुरान में साइंस मिला रहे हैं लाके। ये किताब है, अल्लाह ताला की हिदायत है।
اس سے ہم کو ہدایت لینا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. پھر اس کا دوسرا آیت کا پیس دیکھیے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور پھر زمین میں ہر ایسی چیز اگائی جو توازن ایکویلیبرم قائم رکھتی تھی. اب یہ ایکویلیبرم کیا ہے؟ توازن کس کو بولتے ہیں؟ سوٹیبل ایکولوجیکل بیلنس، جس کو آپ سائنٹیفکلی بولیں گے. ایکولوجیکل بیلنس کیا ہے کہ بھئی گھاس پہلے پیدا ہوئی، پھر بکری آئی. ایسا نہیں ہوا کہ بکری آ گئی گھاس ہی پیدا نہیں ہوئی. ہمارے دعوتوں میں ایسا ہوا، دولہے میاں ہی نہیں آئے، کھانا نکلا، کھانا ہی نہیں، کھانا کھانے والے آ گئے، کھانا ہی نہیں نکلا. اللہ تعالیٰ کے انتظام میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے گھاس آئی، اس کے بعد میں بکری آئی، ہرن آئے، اس کے بعد میں شیر آیا. بایولوجیکل ہسٹری اگر آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہوا کہ 20 شیر آ گئے اور 3 بکریاں آئے. بھوکے مر جائیں گے شیر. تو ان کا ریپروڈکشن کا جو ریٹ تھا ایسا آیا کہ بھئی ایک ایک شیر کے لیے 20 بکریاں آئے. پروپورشن غذا کا ہمیشہ رہا، کمی نہیں رہی غذا کی. اب بھی کیسا کھاتے پیتے ہم لوگ، کتنا پھینک دیتے. تو یہ ایکولوجیکل بیلنس زمین میں اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ ہر چیز جو پیدا کی وہ توازن سے پیدا کیا، سوٹیبل پیدا کیا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوئی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشًا، اور تمہارے لیے معاش کے ذریعے بنائے زمین میں. یعنی اپرچونٹیز آف ایمپلائمنٹ کتنے ہیں صاحب، کتنے ہیں. اتنے لوگ ملازم ہیں. سگریٹ مت پیو، کازز کینسر. فیکٹریز بند کر دیے تو کتنے لوگ ان ایمپلائے ہو جائیں گے. اتنے لوگوں کا رسک چل رہا. لوہا بنایا، لوہا پیور بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کو اپنے اور میں ملا دیا. تو کئی فیکٹریز ہیں جو لوہے کو ریفائن کرتے، خلیص چیزیں نکالتے اور جو ہے اسٹیل کو بالکل الگ کرتے، آئرن بناتے، کاسٹ آئرن بناتے، اسٹیل بناتے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو سونا ہے، یعنی ملینز آف ٹنز جو ہے پروسیس کرے تو کچھ کیجی جو ہے سونا نکل رہا ہے. پورے فیکٹریز چل رہے ہیں اس کی وجہ سے، امپلائمنٹ ہو رہا. اب تمام چیزیں دیکھیے یہاں سے وہاں تک. کارز ہیں، کارز کے لیے ڈرائیورز ہونا ضروری ہے. اسکوٹرز ہیں، جو بھی پیدا کیا بہرحال معاش کے ذریعے پیدا کیا، یعنی میٹیریل پیدا کیا، قانون بنایا کہ آپ اس کو استعمال کر کے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ایسے لوگوں کے لیے ایسے معاش کے ذریعے بنائے، لائیولیہڈ کے ذریعے بنائے جس کو تم رزق نہیں دیتے ہو. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اب اگر خالی دیکھیں ایک ایک آیت لے کے بیٹھے تو شام ہو جائے گی. اپرچونٹیز آف ایمپلائمنٹ پہ اگر کوئی بولنے لگا تو 3 گھنٹے کا پیپر پڑھنا پڑے گا کہ اس کو کس قسم کے ایمپلائمنٹ کی اپرچونٹیز ہے دنیا میں. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، انسان کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں. پاپولیشن بڑھا، ظاہر ہے انسان سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہے، یہ کھول رہا وہ کھول رہا دنیا بھر کے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خزانہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہیں ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں نازل کرتے مگر ایک نون میجر، یعنی ایک جانے بوجھے مقدار سے ہم نازل کرتے. بڑی شان کی بات ہے صاحب، بڑی خاص بات ہے. خزانے پانی کے خزانے ہیں. 4 مہینے کی بارش اگر ایک دن میں نازل کر دیے کیا حالت ہوئیں گے. ابھی بمبئی دیکھ چکے ہیں آپ، مدراس دیکھ رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں وہ. اور کوئی صاحب میں مردانی نام رکھ رہے ہیں، فانوس. اس سے پہلے ایک آ کے گئے، اب دوسرے آ رہے ہیں. طوفان جو آنے والا ہے، فلوریڈا میں دیکھ چکے آپ، 3 دھنا دھن آ گئے. تو یہاں یہ بات ہے کہ ہر چیز ہم ایک نون میجر سے جتنا فائدے کے لیے اور وجود کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا نازل کرتے. اس کو مان لیجئے آپ، میری جو انکم ہے میرے لیے بالکل موزوں ہے، بس اس سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. کسی کروڑ پتی کی جو انکم ہے اس کے لیے وہی موزوں ہے. کسی غریب کو جو بھیک مانگنے لگا دیا اس کے لیے وہی موزوں ہے. وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہیں. اب ہم بولتے یا اللہ آپ کو کیا کمی ہے، اتنا مانگ رہا ہوں دے رہے نہیں، مگر ہم سمجھتے نہیں کہ وہ دے دے گا تو جو ہے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی. ایک ہائی اسکول میں ایک پوئم تھی، انگلش پوئم تھی کہ وہ
بچہ رو رو کے سو جاتا تو باپ اس کے سرانے کھڑے رہ کے بولتا کہ تو سمجھتا نہیں بات کو، تو بلیڈز مانگتا ہے، چھری چاقو، تو آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، اور میں تیرا باپ ہوں، میں تجھے روکتا ہوں اور تو روتے روتے جو ہے سو جاتا ہے، پھر ایک دم پلٹتا اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ گاڈ آلسو بیہیوز لائک دیٹ ود می، کہ میں ایسی چیزیں مانگتا ہوں جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ قناعت اسی کا نام ہے۔ جیسا HED نظام کا ایک شعر بولتے ہیں کہ قناعت ہے بڑی دولت، کسی کے در پہ کیا جاؤں، مجھے ملتے ہیں گھر بیٹھے میری تقدیر کے ٹکڑے۔ بادشاہ بول رہا ہے کنٹینٹمنٹ ایک بڑی دولت ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے، اس سے لیسن ہم کو یہ لینا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو خزانے نازل کر دیں، کون سی بڑی بات ہے آپ کا چھت پھوڑ کے جو ہے سونے کے سیلاں جو ہے نازل کر دے آپ پہ، لیکن آپ کے لیے مناسب نہیں ہے آپ کی زندگی کے لیے، اسی لیے جو ایک اندازے سے ایک نپا تولا معاملہ جو ہے نازل ہوتا ہے، وہ ارسلنا الریاح الواقیہ۔ اب اور ہم بھیجتے ہیں ایسی ہوا جو اٹھاتی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ہوا کیسے؟ ایک تو ہیومیڈیٹی اٹھاتی، موئسچر اٹھاتی، جس سے بادل بنتے ہیں، اور ایک چیز ہے کہ ہوا پولن گرینز اٹھاتی ہے، اور یہ ہوا جب چلتی ہے تو ایک پھول سے دوسرے پھول پہ پولن گرین جا کے گرتا اور وہ فرٹیلائز ہوتا۔ ان لوگوں میں باٹنی میں بھی یہ چیز چلتے رہتی ہے۔ اب ایک الفاظ دیکھیے آپ، فرٹیلائزنگ ونڈز، پولن گرین کا بھی فرٹیلائزیشن ہوتا، اور یہ جو ہیومیڈیٹی اس میں رہتی وہ جب اٹھتا ہے تو فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر اس میں سے ہم پانی نازل کرتے ہیں آسمان سے، اور جس سے ہم تم کو پلاتے ہیں۔ اگر اب یہاں بات سمجھنا ہے کہ اگر یہ ہیومیڈیٹی موئسچر لیا ہوا بادل ہوا نہیں اٹھتی تو پھر بادل کیسا بنتے تھے؟ کون بنا رہے بادل؟ کون برسا رہا ہے بارش؟ وہی بات آتی ہے، گورنمنٹ آف آندھرا پردیش ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، کوئی سائنٹسٹ اینڈ ٹیکنالوجسٹ کیا ایک گروپ ہے، وہ لوگ جو ہے تمام انتظام کر رہے ہیں۔ یہ تو روک بھی نہیں سکتے نا، بارش کو روک بھی نہیں سکتے، بارش پیدا بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کو پہچانو، یہ اللہ تعالیٰ ہیں جو اس طریقے سے ہیومیڈیٹی کو جو ہے اٹھا رہے ہیں، موئسچر کو اٹھا رہے ہیں، بادل بنوا کے جو بارش بس برسوا رہے ہیں، اور پھر اس سے تم کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو سٹور کرنے والے نہیں ہو، خزانہ بنا کے رکھنے والے تم لوگ نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ خزانہ بنائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ وَارِثُونَ، اور بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں، ہر چیز ہمارے پاس واپس آئے۔ کون زندگی کون دیتا ہے؟ کئی لوگ ہیں جن کو بچے نہیں ہوئے، انگلینڈ گئے، امریکہ گئے، کئی جگہ علاج کرائے نہیں، اور کئی چاہے کہ ایک بیٹا ہونا، 9 بیٹیاں ہو گئے، ایک بیٹا نہیں ہوا، کئی چاہے کہ ایک بیٹی ہونا، 12 بیٹے ہو گئے، ایک بیٹی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، ملا کے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جو ہے نہیں دیتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم، اور پھر ہم ہی وارث، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ موت کا جب وقت آتا ہے تو سورہ آل عمران کی 145 اور 154 آیت سے ثابت ہے کہ موت کا وقت اور جگہ دونوں فکسڈ ہے، اس کو ٹال نہیں سکتے، اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جائیں گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے وہ لوگ جو آ کے چلے گئے ہیں اور تم میں سے وہ لوگ جو آگے آئیں گے۔ اس وقت 6 بلین کا پاپولیشن ہے دنیا کا، کتنے بلین مر کے چلے گئے نہیں معلوم، کتنے بلین اور آئیں گے نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ ہوا یحشرہم، اور بے شک آپ کا پالنے والا مالک ان سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، کوئی نہیں چھوٹے گا۔ ایک جگہ نمبرڈ کی بات آئی ہے کہ ایوری ون آف یو از نمبرڈ۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کئی نمبر وابستہ ہے، میرا ٹیلی فون نمبر ہے، میرے گھر کا نمبر ہے، میرے آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر ہے۔ تو اب یہاں جب ہم لوگ تمام نمبرڈ ہیں، اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس تمام نمبر ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔
جمع کرنا. انہو حکیم علیم، اور بے شک وہ جو ہے حکیم ہے، یعنی وزڈم ہے، اس میں دانائی ہے، اور دانائی کی بنیاد پہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے، فرمنس ہے. یہ حکیم کے تینوں معنی آتے ہیں. علیم جو ہے جو علم رکھتا ہے. عالم اور علیم میں فرق کیا ہے؟ عالم علم دینے والا، علیم جو علم از اے صفت، ایڈجیکٹو جس کو بولتے ہیں. علیم ہی علم دے سکتا ہے، اگر اس میں علم نہیں ہے تو یہ عالم کیسا ہوگا وہ؟ تو علیم بھی ہے، عالم الغیب، غیب کا بھی علم دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے. اب دیکھیں یہاں جو ہے بڑا امپورٹنٹ وہ آ رہا ہے، اللہ کرے کہ آج یہ بات ختم ہو جائے. آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات آ رہی ہے اور اس میں کئی گیس ورکس ہوئے ہیں. اور میں پہلے ہی سنا دوں آپ کو کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن اور حدیث ہی استعمال کر کے ان آیات کو سمجھیں. آدم علیہ السلام اور ملائک اور شیطان کی جو بات آئی ہے، قرآن اور حدیث سے سمجھیں، اس میں گیس ورک نہ کریں، کیونکہ گیس ورک موسٹ آف دی ٹائم از میس ورک. یہ جو قرآن میں یہی ہوا، گیس میں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بھائی جہاں علم نہیں ہے وہاں خاموش بیٹھ جاؤ، بولو سوری بھائی نہیں معلوم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہم کو سوائے اللہ کے کس کو ہو سکتا ہے. اب انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّائٍ مَسْنُونٍ. اب ایک ایک ورڈ یہاں دیکھنا پڑے گا، اس میں ذرا ٹائم لگے گا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کیچڑ سے جو کالے پارٹیکلز کا بنا ہوا تھا، جس کو پروسیس کیا گیا تھا. اب میں ایک ایک ورڈ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ بات اچھی ذہن میں بیٹھ جائے. لقد خلقنا، ہم نے دیکھیے خلقنا کسی چیز سے کوئی چیز بنانا. بدی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی اس کو لانا. بدیو سماواتی بولا، آسمان اور زمین وجود میں نہیں تھے، بدی اس کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لایا. خلقنا الانسان من طین، انسان کو مٹی سے بنایا. تو خلقنا کا اب ڈال رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان مٹی سے بنایا، سلسال. اب خلقنا معلوم ہوگا کہ ہم نے بنایا انسان. اب انسان تو ہم ہیں. اب یہاں 4 الفاظ آئے ہیں قرآن میں ہمارے لیے. ایک انسان ہے، انسان کا مطلب بایولوجیکل مین، دا اینیمل مین. کئی چیزوں میں ہم جانوروں سے ملتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تمام رہتے سوتے جاگتے. تو وہ بایولوجیکل مین کو انسان کہا گیا. انس کہا گیا ہے، اندر کا جو نفس ہے اس کو انس کہا گیا ہے. اور انس کا لفظ ہمیشہ جن کے ساتھ آیا، اکیلا نہیں آیا قرآن میں. انس کا لفظ قرآن میں کہیں اکیلا نہیں آیا، ہمیشہ جن کے ساتھ آیا. جن و انس ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں. تو یہ اندر کی پرسنالٹی ہے، نفس ہے، جس کو انگلش میں سول بولتے ہیں. دیکھیے میں اس وقت میں ہوشیار ہوں کیونکہ میرا نفس سویا نہیں ہے. رات کے وقت اللہ تعالیٰ میرا نفس لے لیتے ہیں، موت کے وقت بھی میرا نفس لے لیتے ہیں. سورہ زمر کی 42 آیت ہے، 39 چیپٹر 42 آیت. تو اب ایک تو بایولوجیکل مین ہوں گے، اس کو لوری کے ویسا ہے، ایک موٹر کار ہے لوری کے ویسا ہے، اس میں نفس ڈال دیا، انس ڈال دیا. اب یہ ڈرائیور ہے، یہ چلاتا ہے. اب یہ ڈرائیور کو جن بھٹکاتا، رانگ سائڈ جن لے کے جاتا. اس کے بعد میں تیسرا لفظ الناس آیا ہے، یا ایھا الناس. یہ سوشل ہیومن بینگ ہے جس کو قرآن میں مخاطب کیا گیا. یا ایھا الناس سوشل ہیومن بینگ ہے. پھر ایک اور ایک ورڈ آیا جو بعد میں بہت آ رہا ہے یہاں، بشر. بشر یہ بے شین رے کا جو مادہ ہے، اسی سے لفظ بشیر ہے. بشیر نیوز دینے والا، خبر دینے والا. اب تھوڑی دیر آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کبھی کسی سے ملتے تو یا تو خبر لیتے یا خبر دیتے. چاہے وہ کیسے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے. بھابھی بچے کیسے ہیں، اللہ کا فضل، ٹھیک ہے. کیا ہوا آپ کے جاب کا، کیا ہوا؟ نہیں بھی ابھی نہیں آیا، ویٹ کرو. آپ پورے سوال جواب میں آپ پوری زندگی آپ ٹٹول لیجئے. آپ یا تو آپ خبر دیتے یا خبر لیتے. اتنا زبردست ورڈ ہے بشر. اس کو ٹرانسلیٹ انسان بل کے کر دیا. تو اب 3 سٹیجز معلوم ہوئے ہمارے کہ ایک اینیمل مین ہے، باڈی ہے لوری کے ویسا، اس میں ڈرائیور ہے انس جو جن کے ساتھ وابستہ ہے. پھر ایک سوشل ہیومن بینگ ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، الناس ہیں. اور پھر بشر ہے جو نبیوں اور پیغمبروں کے لیے زیادہ تر ورڈ استعمال ہوا. انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، نیوز گیور ہوں. تم جیسا نیوز دیتے ہو میں بھی نیوز دیتا ہوں.
یہ 4 words ہیں. تو اب یہ انسان بیسیکلی یہ پہلے بایولوجیکل مین بنے گا, اس میں نفس آئے گی, پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ سوشل مین بھی بنے گا اور پھر میسیجز بھی لائے گا, لے جائے گا. انسان کو کیسے پیدا کیا؟ من سلسال. اب یہ سلسال جو لفظ ہے یہ کچی مٹی کو کہا گیا ہے, کچی مٹی. اب ایک جیولوجیکل ٹرم ہے ارگیلیشیس راکس, یعنی کلے فریکشن جو رہتا, باریک مٹی جو جس میں پانی رہتا, اس سے جو ہے سلسال بولے. اب خلق الانسان من کو سمجھیے آپ, سے کے معنی آتے من کے. خلق الانسان من سلسال, اگر آپ رک جائیں تو انسان کو کچی مٹی سے بنایا گیا, رک گئے آپ. اگر نہیں رکے من ہما, تو ایسی مٹی جس میں ہما تھا. ہما کیا ہے؟ کالے پارٹیکل جس میں بدبو ہوتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں, ایک ایسی مثال دینا پڑتا. ہمارے ڈرینیج جب صاف کرتے تو ڈرینیج کے مین ہولز کے پاس کالا کیچڑ رہتا, دیکھیے آرگینک میٹر رہتا ہو. اب جو سمجھ سکتے ہیں ان آرگینک اور آرگینک کو, یہ آرگینک میٹر رہتا جو کالا رہتا, بدبو بھی رہتی اس میں. ایسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انسان کو آرگینک کالے پارٹیکلز کی مٹی سے پیدا کیا جو مسنون. اب مسنون کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے یہ دانتوں کو بھی جو ہے سنن وہ بولتے ہیں, اور پھر ہمارا جو لفظ ہے عمر کو بھی بولتے, یہی روٹ سے. اور ایک لفظ ہے سنت, ابھی ہم جو پڑھ چکے ہیں, سنت سے لفظ مسنون ہے. سنت کو سمجھیے آپ. بات یہی ہوئی کہ سائنٹیفکلی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ الفاظ کے ٹرانسلیشن میں بھی مسنون کا سیدھا بات ہے, وہ طریقہ جو فالو کیا گیا. آپ بولے بھائی وہ ہاتھ اٹھانا مسنون ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. نماز کا پروسیجر ہے. آپ نماز جب شروع کرتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ مسنون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسیجر ہے. We have to follow his procedure. A procedure to be followed. سیدھا سا ٹرانسلیشن ہے. دیکھیں میں کوئی اپنی رائے نہیں لا رہا ہوں. تو اب اس کا لفظی مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو آرگینک میٹر کے کالے کیچڑ سے بنایا جس کو پروسیس کیا گیا. اب یہاں آگے 2 باتیں آ گئی بھائی. اب اللہ تعالیٰ میٹیریل آف کنسٹرکشن بتا دے رہے ہیں ہم. اب سائنٹسٹ بیچ میں آئے, آ کے بولے صاحب ایوولوشن کا اینڈ ہے انسان. اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا, کوئی ثبوت نہیں ملا. آپس میں سائنٹسٹ جو ہے 2 گروپس ہو گئے, کوئی ایوولوشن کو مانتا, کوئی ایوولوشن کو نہیں مانتا. تو اب ہمارا اپنا طریقہ ہم یہ رکھنا بہتر ہے قرآن میں کہ جو بات ابھی ہم پہ کھلی نہیں ہے اس پہ اصرار مت کرو کہ ایسا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کالے کیچڑ سے انسان کو بنایا جس کو پروسیس کیا. وہ کیسا پروسیس کیا وہ نہیں معلوم. البتہ ایک حدیث میں اشارہ ملتا, مشکات کی, مسلم کی حدیث ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے سورا فارم دیا آدم علیہ السلام کو. صورت دینا, ہم صورت دینا یہ صورت سمجھتے, عربی میں سورا مطلب یہ ہے کہ فارم دینا. جب جنت میں آدم علیہ السلام کو فارم دیا تو شیطان اس کے اطراف گھوم کے غور کر کے بولا یہ تو خالی ہے, یعنی اس کے اندر گھسنے کی گنجائش ہے. تو حدیث سے ایسا معلوم ہوا کہ بھئی کوئی باڈی بن کے پڑی ہوئی تھی وہاں. حدیث سے اتنا انڈیکیشن ضرور ملتا. مسلم کی حدیث ہے, ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اب بعض لوگ جو ہے ایوولوشن کو پریچ کرتے, باضابطہ آ کے بعض ایوولوشن کے خلاف بولتے, یہ باتیں ہم کو معلوم نہیں ہیں. تو اتنا معلوم ہوا ہے قرآن اور حدیث سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کالے کیچڑ سے جس میں آرگینک میٹر تھا انسان کو پروسیس کیا گیا اور یہ ایسے شکل میں تھا. اب آدم علیہ السلام کے بارے میں روایت آتے کہ 60 ہاتھ کے تھے, آپ 60 یارڈز کے تقریباً جو ہے, اور 30 یارڈز کی چوڑائی تھی. اب ظاہر ہے ہم لوگ سب ان کے جینز میں تھے نا, یہ جینس چلے آ رہے ہیں نا آدم علیہ السلام کے ساتھ. ان کو بولے یہ پھل مت کھاؤ, بولے کھا کے تو دیکھیں گے. ہم کو بولے ویٹ پینٹس ڈونٹ ٹچ, پینٹ کچا ہے ہاتھ مت لگاؤ. آپ لگا کے ارے لگ گیا, بولے ارے لکھا ہوا ہے بابا ہاتھ مت لگاؤ, بولے تو اب تو یہ انکویزیٹیونیس,
शैतान के भटकावे में आना, ये सब हेरिडेटरी है। ये बड़े चैप्टर्स हैं साहब, ये साइकोलॉजी के लेटेस्ट चैप्टर्स हैं, बैठे तो घंटों निकल जाएंगे। तो बस ये इस आयत का मतलब ये होगा कि जो है अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी काली मिट्टी जो ऑर्गेनिक मटेरियल मालूम होती है बनाया और उसको प्रोसेस किया। वल जान्ना खलकनाहु मिन क़ब्लि मिन नारिस सुमूम, और फिर जिनों को आंख से निकलती हुई जो वेव होती है, लू, समूम किसको बोलते हैं? लू निकलना। और समूम जो है उसको भी बोलते हैं कि जो दाखिल होने की काबिलियत रखती है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखिए आप, जिनों को जो है आग की लू से बनाया, अब साइंटिफिकली देखेंगे तो इंफ्रारेड रेडिएशन से बनाया। ये क्या होता? आप इस्त्री लगाइए, प्लग लगाइए, ऑन कीजिए, आप जरा नजदीक हाथ लेके जाइए, भाप आ रही है। ये है नारिस समूम, ही हॉट वेव्स, इससे बना है। अब ये जिन दिखते नहीं है, ये जिन दिखते नहीं है। अच्छा, फिर जिन को अंदर दाखिल होने की, समूम का मतलब ये है कि दाखिल भी हो सकते हैं। अब आइए कुरान के इंटरप्रिटेशन में हदीस को लेके आइए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ एक मलक और एक जिन वाबस्ता नहीं है। यानी एक फरिश्ता भी लगा हुआ है जो नेकी की तरफ बुलाता है, एक जिन भी लगा हुआ है जो बदी की तरफ बुलाता है। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका? तो बोले मेरा भी वही मामला है, लेकिन अब मुझे जिन भटकाता नहीं है, वो इस्लाम कबूल कर लिया है, मेरी बात मानता है। तो अब यहां मालूम हुआ कि देखिए इंसान के साथ ही जिन का, इंस है ना, इंस के साथ जिन होना जरूरी है। इंस का लफ्ज बगैर जिन के कुरान में आया ही नहीं है, लगा हुआ है जिन, भटकाता है। आगे आप देखेंगे फिर वह इस खाला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी खालिकुन बशर बशरम मिन सलसालिम मिन हम्माइम मसनून। और जब आपके पालने वाले मालिक ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं एक बशर पैदा करने वाला हूं, न्यूज गिवर, खबर देने वाला, खबर लेने वाला पैदा करने वाला हूं, इन्हें एक ऐसी काली मिट्टी से जिसको प्रोसेस किया गया है। अब ये मलाइका कौन थे? अब ये तो मालूम हुआ कि भाई आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया, सूरह बकरा में हम पढ़ चुके थे। खलीफा कौन होता है? इंचार्ज ऑफ अफेयर्स। भाई एक मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया, आप उसको पावर्स ही नहीं दिए तो फिर वो कैसा इंप्लीमेंट करेगा? खलीफा काहे के लिए बनाया हम लोगों को? सूरह अल अनाम की आखिरी आयत में खलायफ का लफ्ज आया, प्लूरल, हम लोग सब खलीफा हैं। किस खलीफा कौन होता है? इंचार्ज ऑफ अफेयर्स। क्यों बनाया खलीफा? दीन को इंप्लीमेंट करने के लिए। यू आर मेड इन चार्ज टू इंप्लीमेंट दीन इस्लाम इन द होल वर्ल्ड। ये खलीफा है। अब उसको पावर्स होना, क्या पावर्स दिया? ये एनर्जीज को उसके सामने झुका दिया। वरना मलाइक के झुकने का, देखिए मीम लाम काफ का जो मादा है उसमें पावर, एनर्जी, ये सब आती है। फिर एक बात समझिए कि रात को हदीस में, अभी हम सूरह रात पढ़ चुके हैं, रात और बर्फ को हदीस में मलाइक कहा गया है, हदीस से साबित है। फिर लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे गए जो वॉल्केनिक ऐश उड़ाए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के वालों से बेजार होके जो है तब कहां गए थे? ताइफ चले गए थे, वहां उन पे पथराव हुआ। देखिए क्या क्या तभी तो हुआ। आपने कहा कि वैसी तकलीफ कभी नहीं हुई मुझे जिंदगी में, यानी इतना पत्थरे फेंके गए कि आपके जूतियों में जो है खून भर गया, तो आप आके बाहर बैठ गए ताइफ के। तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को भेजा जो पहाड़ों का इंचार्ज था। मालूम हुआ फरिश्ते पहाड़ों के इंचार्ज होते हैं, एनर्जीज। तो फरिश्ते ने कहा अगर आप हुक्म दें तो इस कौम को ये पहाड़ियों के बीच में जो है कुचल दूं। तो बोले नहीं ऐसा, मैं तो रहमत बना के भेजा हूं। किसे मालूम यहां से कोई उठेगा जो मदद करेगा इस्लाम की? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं से उठे ताइफ। तो अब यहां बातें मालूम हुई कि कुरान और हदीस से साबित होता है कि मलाइक एनर्जीज को कहा गया है, इंचार्जेस ऑफ एनर्जीज हैं। बात लंबी हो जाती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम टेली कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं, इसराफील अलैहिस्सलाम ग्रेविटी के इंचार्ज हैं, क़ियामत ग्रेविटी कम ज्यादा करे तो क़ियामत हो जाती है। अब मीकाईल अलैहिस्सलाम न्यूक्लियर एनर्जी के हैं, सूरज की जो है रोशनी आती है, पानी बरसता है, पानी हवा के वो इंचार्ज हैं, उसकी हीट पे हम डिपेंड करते हैं। इस्राइल अलैहिस्सलाम जो है मौत के इंचार्ज हैं। मौत साबित है कि बीटा डीके किसकी वजह से मौत होती है।
تو اب ہم اس موقف میں ہیں کہ یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ملائکہ کا مطلب انرجیز کا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انرجیز کو انسان کے تابع کر دیا. آپ اتنی بڑی بات بول دیے صاحب. ثبوت، یہ کیا ہے ثبوت؟ منہ کے سامنے ثبوت ہے، سر کے اوپر ثبوت ہے، پنکھا چل رہا، لائٹوں کا ثبوت ہے. آپ لوگ جو کارز میں اسکوٹرز پہ آئے وہ ثبوت ہے. پورے انرجیز ہیں. یہ راکٹ میں جو جا رہے ہیں وہ ثبوت ہے. جو آپ کے فلیٹس میں جو ہے پمپ چل کے پانی چڑھا ہے ٹاکیوں میں وہ ثبوت ہے، وہ انرجی ہے. یہ تمام انرجیز پہ آپ کو کنٹرول دے دیا ہے. تو یہ سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگرس جو ہے یہ آپ کا اچیومنٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. آپ کو یہ بات سمجھنا ہے. اصل بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو آپ کو دیا ہے. اور اگر وہ لے لے آپ سے، بھائی زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، اگر وہ زندگی لے لے تو موت ہو جاتی ہے. تو جو انرجیز آپ کو انچارج بنایا ہے وہ انرجیز لے لیتا واپس، مر جاتے 8 دن کے اندر مر جاتے. کوئی لوری نہیں چلتی، ترکاری بھاجی نہیں آتی، غلہ نہیں آتا، کوئی پمپ نہیں چلتا، پانی نہیں چڑھتا 7th فلور پہ. سب میں پہلے تو ویسٹ والے مریں گے جہاں ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ زیادہ ہے. تو اب یہاں اب کیا کہ ملائک کو اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا کہ میں ایک بشر بنا لوں. یہ نیوز گیور نیوز لے گا. اب ظاہر ہے ملائک پریشان ہو گئے ہوں گے کہ مٹی سے ایک ایسا آرگینزم بنا رہے ہیں آپ جو نیوز دے گا اور نیوز لے گا، خبریں دے گا اور خبریں لے گا. بھائی آپ سوچ کے دیکھیے. اب یہ جو دیکھیے پیدائش کے 2 طریقے بتائے گئے. ایک عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چڑیا بنائی، انآرگینک میٹیریل. اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پھونک ماری تو وہ جاندار چڑیا بن گئی، بایو کیمیکل مالیکیولز بن گئے، جاندار چڑیا بن گئی. تو یہ ایک پیدائش کا طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، بوٹینیکل کمپوزیشن، وہ سانپ بن گیا، زوولوجیکل کمپوزیشن. تو معلوم ہوا کہ پیدائش کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جیسا ہم آپ پیدا ہوئے ہیں، بھئی ماں باپ کے ملنے سے ماں کے پیٹ میں 8-9 مہینے جو بھی ہے رہے، اس کے بعد میں باہر ہے، نارمل کریشن ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نارمل میتھڈ بھی ہے، ایب نارمل میتھڈ بھی ہے کریشن کا. تو ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایب نارمل میتھڈ سے بنایا اور فرشتوں کو انفارم کیا. تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ مٹی سے آپ ایک ایسا آرگینزم بنا رہے کہ جو ہے جو نیوز دے گا اور نیوز لے گا. پھر کہا کہ دیکھو ابھی سجدے کی بات نہیں آ رہی، یہ بڑی خاص آیتیں ہیں سب. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور میں جب اس میں ایکویلیبرم پیدا کر لوں. دیکھیے سَوَّيْتُهُ سواؤن سے ہے، تھوڑی دیر اگر ہوئی تو برا مت مانیے، کیونکہ یہ ایسی ٹاپک ہے کہ اس کو غلط نہیں سمجھنا ہے. سَوَّيْتُهُ کا مطلب کیا ہے؟ ایکویلیبرم قائم کرنا. اس کا ثبوت قرآن سے ہونا، میرا اپنا اوپینین نہیں ہونا. سورہ بقرہ کی 6 آیت ہے، سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان کے لیے ایکول ہے، برابر ہے، چاہے آپ ان کو چوکن نہ کرو یا نہ کرو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، پھر سورہ شمس میں آئیے 7 سے 10ویں آیت تک. وہ نفس و ما سواہا، یعنی نفس کی قسم اور جس نے اس میں توازن قائم کیا. سواہا کیسا توازن قائم کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں لمٹ توڑنے کی بھی صلاحیت رکھی اور لمٹس میں رہنے کی بھی صلاحیت رکھی. فاجر کس کو بولتے؟ جو حدود کو توڑ کے نکل جاتا. فجر کیوں بولتے آپ؟ روشنی اندھیرے کو توڑ کے نکل جاتی ہے. تقویٰ کس کو بولتے؟ حدود میں رہنے والا، بچنے والا. تو معلوم ہوا کہ قرآن سے قرآن کا انٹرپریٹ کر رہا ہوں میں کہ جب میں اس میں یہ توازن قائم کر لوں، کیا؟ دا کیپیبلٹی ٹو کمٹ سن اینڈ دا کیپیبلٹی ٹو کمٹ پائرٹی. یعنی جب میں اس میں یہ صلاحیت پیدا کر لوں کہ وہ گناہ بھی کر سکے اور نیکی بھی کر سکے. آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت رکھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ کی پناہ میں آتے ہیں خلق کے جو رب ہیں. کس سے؟
آپ نے جو پیدا کیا ہے اس کی برائی سے شرمیں آتے، اس کے پناہ میں آتے ہیں آپ کے. شیطان کی خلقت بھی اللہ تعالیٰ خالق ہیں، وہ خود بولتا ہے اس سے پہلے آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میں سینئر ہوں، میں سینئرٹی لا لیا ہوں. تو اب یہ بات سمجھنا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں توازن قائم کروں، یعنی وہ صلاحیت کہ یہ گناہ بھی کر سکے اور نیکی بھی کر سکے، یہ صلاحیتیں ڈال دوں، کیونکہ کوئی بھی چیز پیدا کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. یہ صلاحیتیں جب ڈال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں سے میں اپنی روح پھونکوں، روحی. اب روح اگر آپ الگ لے لیں لفظ، تو روح القدس، روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے لیے بولا گیا. قرآن کے کئی مقامات ہیں جس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو اکیلی ہے، مخلوق میں جوڑے ہی جوڑے ہیں. ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. کئی حوالے میرے پاس لکھے ہوئے، اگر کسی کو ہونا تو بتا دے سکتا ہوں کہ مخلوق میں جوڑے ہی جوڑے ہیں. تو اب ابلیس ہمیشہ بری چیزیں لے کے آتا ہے، اس کا جوڑا، اس کا اپوزٹ ہونا ضروری ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں. تو اف ابلیس، شیطان از اے پاور آف ایول، جبرائیل علیہ السلام روح از اے پاور آف گڈ. دیکھیے، سمجھیے، اب میں انسان میں گناہ کی بھی صلاحیت ڈال دیا، نیکی کی بھی صلاحیت ڈال دیا، اور پاور آف رائٹ ڈیسیشن بھی ڈال دیا. جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ پاور آف رائٹ ڈیسیشن ہے. اب بولے صاحب یہ روح ہی میری روح بول کے ہے، تو پھر ملائکتی ہی، کتبی ہی، رسولی ہی، یہ بھی پوزیسو ناؤنز ہیں. بھئی یہ روح ہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی روح بول کے بول دیا. تو پھر کتابیں اللہ تعالیٰ کا پارٹ نہیں ہے، رسول اللہ تعالیٰ کا پارٹ نہیں ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کا پارٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، سورہ مجادلہ کی 7ویں 8ویں آیت میں بات آئی ہے کہ تم میں سے کوئی 3 بات نہیں کرتے، میں چوتھا ہوتا ہوں، کوئی 5 بات نہیں کرتے، میں چھٹا ہوتا ہوں، نہ زیادہ نہ کم، یعنی میں ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہوں میں. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی روح ہم میں ہے تو نعوذ باللہ وہ روح لے کے ہم ٹوائلٹ کو بھی جا رہے ہیں، نائٹ کلبس کو بھی جا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، مار رہے ہیں بھی. تو اب ایک کانسیپٹ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 6 بلین ٹکڑے ہو گئے، 6 بلین انسانوں میں پھر روح ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ. تو یہ پوزیسو ناؤن ہے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جب میں آدم میں انسان، اچھا پھر نفس کی بات آ رہی ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے تم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، بی بی حوا، اور پھر وہ دونوں سے ہم نے کثیر مرد اور عورت پھیلائے. ہر نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں مٹی سے جو اس طریقے سے آدم کو بنایا ہوں، اور پھر جب میں اس میں یعنی فجور اور تقوی کی جو کیپیبلٹی ہے، جو صلاحیتیں پیدا کر دوں، اور پھر اس میں پاور آف رائٹ ڈیسیشن پھونک دوں، فَخَرُّوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جھک جانا، سجدے میں گر جانا. اب آ گیا انسان اس مقام پہ، سجدے میں گر جانا. اب یہ سجدہ کیا چیز ہے؟ اب دیکھیے، اب یہاں بات آ رہی ہے، یعنی کئی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ آپ کے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان میں ہو، زمین میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے. مِن دَائِبَةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جانداروں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم، وہ اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر ہے، ان کا پالنے والا، اس سے ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم ہوتا ہے. تو سجدے کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن، اوبے ہم. ابھی ہم سجدے کرے ہیں، ایک سمبل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل جھک گئے، ہم مکمل جھک گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ملائک سے اب کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو پاور آف رائٹ ڈیسیشن بھی دے دیا ہوں میں، اور اب جو ہے تم ان کے سامنے سجدے میں گر جانا، ٹوٹل سبمٹ کرنا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو جو انسان سے وابستہ جو طاقتیں تھیں
پورے کے پورے سجدے میں گر گئے، یعنی سبمٹ کرے کہ یا اللہ ہم اس کے کام آئیں گے. لہذا الیکٹریسٹی، میگنیٹزم، ساؤنڈ، ہائیڈرو ڈائنامکس، ہائیڈروسٹیٹکس، کئی پاورز اب گنتے بیٹھیے آپ، فزکس کے پورے پاورز، پورے جو ہے کیمیکل انرجی، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ کی دین ہے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب یہ حکم ہوا تھا ملائکہ کو، یہ ابلیس کہاں سے آ گیا؟ سورہ کہف کی 50ویں آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. وہ کان من الجن، یہ ملائک میں تھا ہی نہیں. تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملائک سے مطلب تمام انرجیز کو حکم ہوا تھا. ابلیس بھی ایک انرجی آف ایول ہے، اس کو بھی حکم ہوا تھا، وہ نہیں جھکا. تو اس سے پوچھا گیا ابا، وہ ریفیوز کیا. ان یکونا مع ساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں، جھکنے والوں میں سے جو ہے وہ انکار کیا اور نہیں تھا جھکنے والوں میں. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع ساجدین. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، کیا ہوا تجھ کو کہ تو سجدہ کرنے والوں میں، آدم کے سامنے جھکنے والوں میں نہیں تھا؟ قال لم اکن اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون. اور وہ اکڑ کے بولنے لگا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کے سامنے سجدہ کروں، نیوز گیور انسان کے سامنے، جس کو آپ نے کالی مٹی سے جو ہے پروسیس کر کے بنایا ہے. ایک جگہ فخر سے بولا کہ میں، بلکہ یہی بات آ رہی ہے، یعنی میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا. میٹر اور انرجی کا ٹسل شروع ہو گیا اگر وہ لیول پہ آپ دیکھیں. خالا فخرج منہا فانک رجیم. تو اللہ تعالیٰ ان سے نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے. جیسا رجم کرنا، پتھر مار کے نکال دینا ہے، تو دھتکارا ہوا ہے. وہ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین. اور ڈے آف ججمنٹ، جب قانون کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، اس دن تک تجھ پر لعنت ہے. اب لعنت کے معنی کیا ہے؟ کرس ہے، رحمت سے دوری ہے. یہ کیا دوری ہے؟ کہ تو ساری زندگی لوگوں کو دوزخ کا راستہ بتانے میں گزار دے گا. جو تیری بات سنیں گے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، تو بھی دوزخ میں جائے گا. یہ لعنت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے راستہ بتانے والوں پہ لعنت ہوگی، جو بھی اس کی بات میں آئے گا. خالا ربی فانذرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، دیکھیں مان رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، پالنے والا مان رہا ہے، ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اس کو. مجھے مہلت دیجئے اس دن تک جب کہ جو ہے ان کو اٹھایا جائے گا. اس کو علم تھا یہ کہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے یہ لوگ، حساب کتاب ہوگا اس کو. تو اس دن تک مجھے مہلت دیجئے. خالا فانک من المنذرین. کہا کہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جس کو جو ہے سزا دینے کے لیے مہلت دی جاتی ہے، انتظار کرنے کے لیے مہلت دی جاتی ہے. الی یوم الوقت المعلوم، یعنی اس وقت، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. خالا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. تو اس نے کہا کہ اے میرے پالنے والے مالک، کیونکہ آپ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا. اغوا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ راستے سے ہٹا لینا. کہیں جانا چاہ رہا کوئی اور آپ اس کو اغوا کر کے لے کے چلے. کیونکہ آپ نے مجھے یعنی خلافت کے راستے سے بھی ہٹا دیا، جنت کے راستے سے بھی ہٹا دیا. اب 3 کلیمنٹس تھے وہاں. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، فرشتے بھی بولے کہ آپ کیا ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو خون ریزی کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. تو فرشتے بھی جو ہے چھپے اس سے سمجھ رہے تھے کہ وہ خلیفہ بنیں گے. یہ جن کو بھی تھا، کیونکہ یہ سینئر تھا، اس سے پہلے زمین گرم تھی، تمام جنوں کا کاروبار تھا. تو یہ ابلیس بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ بنے گا انچارج. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تمام اسماء کے علم سکھائے، ان کو فوقیت بتائی، ثبوت دے کے جو ہے انسان کو انچارج بنایا. تو کہا کہ کیونکہ آپ نے مجھے جنت کے راستے سے اور خلافت کے راستے سے ہٹا دیا ہے، میں جو زمین میں جو ہے اس کو مزین کر کے بتاؤں گا اس کو. دیکھیے، گناہ کی زندگی میں ڈیکوریشن ہے. یہ آپ کے جو ہوٹل ڈانسرز کے جو کیسز چل رہے ہیں، نیوز میں آ رہا ہے. اب وہ لوگ جس طریقے سے لباس پہنتے، ڈیکوریشن ہے، اٹریکشن ہے اس میں. زینت کس کو بولتے؟ جس سے کوئی چیز اٹریکٹ ہو، ڈیکوریشن، ٹیمپٹیشن جس میں ہو.
تو میں ان کو یہ غلط چیزیں جو ہے گناہ میں لذت ہے، گناہگار سے پوچھے گناہ میں کیا لذت ہے، تو میں ان کو یہ گناہ کی چیزیں جو ہے مزین کر کے دکھاؤں گا، ڈیکوریٹو کر کے بٹھاؤں گا، اور ان کو تمام کو جنت کے راستے سے ہٹا دوں گا، جنت کے راستے سے اغوا کروں گا ان کو. تب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا. اب ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کس کس طریقے سے ہم کو بھٹکاتا ہے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ کہ اگر ہم قرآن اور حدیث پڑھ لیں تو اس کے خلاف اگر کوئی بات آ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین و اعوذ بکا ان یحضرون پڑھ لیں. الا عبادک منہم المخلصون، میں تمام اجمعین تمام کو بھٹکاؤں گا سوائے آپ کے ان غلاموں کے جو صرف آپ کی غلامی کرتے ہیں. دیکھیے بڑی خاص بات ہے، شیطان اگر بھٹکا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بھٹکاوے میں اگر آ رہے ہیں ہم تو ہم اللہ تعالیٰ کی خالص غلامی نہیں کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. کہیں بیچ میں آ رہی ہے، اپنی خواہش کو ہم نے الہ بنا رکھا ہے. اگر خالص اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو شیطان بھٹکا ہی نہیں سکتا. مثال ابراہیم علیہ السلام، میں یوزولی قرآن حدیث سے نہیں ہٹتا انٹرپریٹیشنز جہاں تک ہو سکے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. سوچ کے دیکھیے، آپ بقرعید قریب آ رہی ہے، سوچ کے دیکھیے کہ بکرے کے بجائے اگر بیٹوں کی بات آ جاتی تو کون دیتا تھا قربانی؟ کیا نہیں ان پہ گزری ہوگی؟ نہیں بھٹکا سکا. تو آپ وہ ارکان حج میں آ گئی بات کہ 3 شیطانوں کو جو ہے آپ پتھرے مارتے جا کے، وہ بات یاد کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 3 مقامات پہ جو ہے بھٹکایا تھا. بھٹکانے کی کوشش کی تھی، بھٹکا نہیں سکا وہ. تو جو خالص بندے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ ما کانا من المشرکین. بات جم جا رہی ہے، دونوں کوآرڈینیٹ ہو رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ خالص میرے بندے تھے. تو ایسے بندوں کو میں نہیں بھٹکا سکوں گا. تو ایک نسخہ ملا یہاں کہ خالص اللہ کی غلامی کرو، انشاءاللہ شیطان نہیں بھٹکا سکے گا. خالہ ھذا صراط علیہ مستقیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مخلصین بندوں کا جو راستہ ہے یہ میری طرف سیدھا راستہ ہے. اسی کی دعا ہم مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اسی کی دعا ہم مانگتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ میرے جو بندے ہیں خاص، ان کے اوپر تجھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ جو میرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں یہ رول ہے میرے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں اس پہ تجھ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان لوگوں کے جس کو تو نے راستے سے ہٹایا ہے اور وہ تیری اتباع کرتے ہیں، پریکٹیکلی فالو کرتے ہیں. ایکچولی فالو کرنا، اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت اوبے کرنا، اتباع پریکٹیکلی فالو کرنا. اسی لیے ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کو معاف کر دیا کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے. جب تک کہ انسان شیطان کے وسوسوں پہ عمل نہ کرے اس کی پکڑ نہیں ہے. جیسے ہی عمل کرے اس کی پکڑ ہے. وسوسے شیطانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیجئے، آپ چلے جاتا. تو جب تک کہ وہ شیطان کے وسوسوں پہ عمل نہ کرے ان کی پکڑ نہیں ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ جتنے تیرے بہکاوے میں آئیں گے ان کے وعدے کی جگہ، تمام کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. لَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٌ، اس کے 7 دروازے ہیں. تو اب جیسا علماء سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 7 دروازے ایسے ہو سکتے ہیں کہ بھئی کفر کا ایک دروازہ ہے جس سے کافر داخل ہوں گے، مشرکوں کا دروازہ ہے، منافقین کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، اور جوا کھیلنے والوں کا دروازہ ہے. ہو سکتا ہے ایسے جو ہے 7 انٹریز ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے کون کون وہ دروازے میں جائے گا تقسیم ہو گیا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت جنت کے دروازوں میں کا ذکر کیا. بڑی خاص بات ہے، عجب سی کیفیت ہوتی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ریحان جو وہ آپ کے جو روزے داروں کو وہ دروازہ پکارے گا، نمازیوں کو یہ دروازہ پکارے گا،
خیرات کرنے والوں کو یہ دروازہ پکارے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازے پکاریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، وہ جو سوال کر رہا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام دروازے پکاریں گے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کریں گے ان کو باغات ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی. ادخلوها بسلام آمنین، اس میں داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. دیکھیے سلام ہی سے اسلام ہے، اور آمنین امن ہی سے ایمان ہے. قرآن ہے یہ. الفاظ کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو اسلام پہ تھے ایمان کے ساتھ، وہ سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو بری چیزیں ہوئیں گی جیسے حسد، کینہ وغیرہ، وہ نکال لیا جائے گا، کیونکہ جنت میں یہ چیز سوٹ نہیں کرتے. بھائی آپ شادی کا سوٹ پہن کے چاند پہ گئے تو بھائی انہیں بھی تو اسپیس سوٹ پہن رہا. وہ اسپیس سوٹ پریشرائزڈ ہے، چاند پہ پریشر کم ہے. اگر پریشرائز سوٹ نہیں پہنا تو اس کے نسیں جو ہے پھٹ جائیں گی، تو وہاں ویسا سوٹ پہننا ضروری ہے. تو اس طریقے سے جنت کے کچھ کنڈیشنز ہیں، جب تک مغفرت نہیں ہوتی جنت میں داخل نہیں ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچا لینا، اجازت دینا جانے کا، تو دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا جنت میں. حسد، برائی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نکال لی جائیں گی، سینوں سے نکال لی جائیں گی. اخوان علی سرور متقابلین، یہ بھائی ہوں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے فیس کرتے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، ان کو وہاں کوئی تھکان نہیں ہوگی. اب کئی لوگ بیچارے تھک گئے ہیں، بیٹھتے نیچے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، احساس ہے مجھے، تھک جاتے ہیں، تو وہاں کوئی تھکان ہوگی نہیں. چلتے چلتے تھک جاتے، پڑھتے پڑھتے تھک جاتے، جیتے جیتے تھک جاتے. بہت سے لوگ بیمار پڑتے پڑتے تھک جاتے. تو جنت ایک ایسی جگہ ہے جو کوئی قسم کی تھکان نہیں ہوگی. وَمَا هُم مِّنْهَا مُخْرَجِينَ، اور پھر وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے. ایٹرنیٹی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تو ایک تھوڑے دن کی زندگی اگر لگا دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو جو ہے وہاں ہمیشہ رہیں گے. نبی عبادی، میرے بندوں کو، میرے غلاموں کو جو ہے آپ انفارم کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں گناہوں سے بچانے والا، گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے، جو پنشمنٹ ہے، وہ بڑا تکلیف دہ پینفل پنشمنٹ ہے. یہ میرے بندوں کو انفارم کر دیجئے. تو یہاں اللہ کے فضل سے 50 آیات ہو چکی ہیں.